باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الرابع ان تکون زائدۃ واکثر ما زیدت بعد ما النافیہ اذا دخلت علی جملۃ فعلیۃ کقول عبید اللہ ابن ہرجوفی فی رسائے اصحاب الامام الحسین علیہ السلام وما ان الراؤون افضل منہم لدى الموت سادات وظہر کماکمہ۔ بحث ہماری آج یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ یہ جو ان ہے وہ زائدہ بھی ہوتا ہے، ان زائدہ بھی ہوتا ہے۔ شروع میں جب ان کی بحث کی نا تو ان طارد علی اربعۃ وجوہ ان تھا نا، ان طارد علی اربعۃ وجوہ ان 4 وجہ پر آتا ہے۔ پہلا شرطیہ تھا ان، دوسرا تھا ان نافیہ، اور تیسرا ان ثقیلہ سے خفیفہ۔ آج ہم چوتھا پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے۔ ان زائدہ کی بات بتا رہا ہوں، رابط ضرور سمجھے نا۔ بحث ہم نے شروع کی تھی ان میں اور بتایا تھا کہ ان کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ان شرطیہ، نمبر 2 ان نافیہ، نمبر 3 ثقیلہ سے خفیفہ، نمبر 4 ان زائدہ بھی چوتھا ہوئی۔ ان زائدہ کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان جو ہوتا ہے زائدہ ہوتا ہے، اور اکثر یہ نا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مائے نافیہ کے بعد ان زائدہ بھی ہوتا ہے، اور اکثر یہ مائے نافیہ کے بعد زائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ ایک مطلب ہے کہ ان زائدہ ہوتا ہے، اور اکثر یہ مائے نافیہ کے بعد جو ہے یہ زائدہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ دیکھو، ما ان الراؤون افضل منہم، ما نافیہ، اس کے بعد ان زائدہ آیا ہے۔ جملہ اسمیہ کو دیکھو، فما ان طبنا جبن ولکن منایا ودولت آخرو نا، یہاں فما ان طبنا ما ہے ما، اس کے بعد ان زائدہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں مطلب دیکھنے والی بات ہے کہ ما کے بعد جب ان زائدہ ہوتا ہے تو ما نافی عمل نہیں کرتا۔ ما کے بعد جب ان زائدہ ہوتا ہے تو ما نافی عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ما کے بعد اگر ان زائدہ جائے تو ما نافیہ عمل نہیں کرتا، لیکن شاعر کا قول ہے ما کے بعد ان زائدہ بھی آیا لیکن اس نے عمل بھی کیا ہے۔ بنی غدانا ما ان انتم ذہبا ولا صریفا ولکن انتم الخذف۔ یہاں کہتے ہیں کہ دیکھو ما کے بعد ان زائد ہے لیکن اس نے عمل کیا۔ انتم ما کا اسم ذہبا خبر ہے، انتم ما کا اسم ذہبا خبر ہے، یہاں ما نے عمل کیا ہے، بعد میں ان بھی زائدہ ہے۔ یہ آیا ہے شاعر کا قول۔ تو اس کا ہم کیا کریں گے؟ جواب دیں اس کا۔ کہتے ہیں یہ ان جو ہے ان یہ زائدہ نہیں ہے، یہ ان نافیہ ہے۔ یہ ما کے بعد جو ان ہے یہ تاکید کر رہا ہے پچھلے والے ما کی۔ یہ ان نافیہ ہے اور پچھلے والے ما کی تاکید کر رہا ہے، ان زائدہ نہیں ہے۔ اور وہ جو مانے ہیں ما کو عمل کرنے سے روکتا ہے وہ ان زائدہ ہے۔ ما کو جو عمل کرنے سے روک دیتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے وہ ان زائدہ ہے جو روکتا ہے۔ یہ ان زائدہ نہیں ہے، یہ ان نافیہ ہے اور ما کی تاکید کر رہا ہے۔ یہ ان نافیہ ہے، تاکید کرتا ہے ما کی، اور یہ جو ہے زائدہ نہیں ہے، ان نافیہ ہے، ما کی تاکید کر رہا ہے، اور یہ ان زائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ یہ ایک مطلب ہے، اس کو پہلے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، پھر آگے تھوڑی وضاحت اور کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الرابع ان تکون زائدتاً، چوتھا یہ کہ یہ ان زائدہ ہوتا ہے، واکثر ما زیدت بعد ما نافیہ، اور اکثر جو یہ زائدہ ہوتا ہے ما نافیہ کے بعد زائدہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى جُمْلَةٍ فعلیۃ، اور جب یہ داخل ہو جملہ فعلیہ پر، ٹھیک ہے، کا قول عبید اللہ ابن الحرجوفی فی رسائے اصحاب امام الحسین علیہ السلام، جیسے قول عبید اللہ ابن حرجوفی ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، جو اس نے مرثیہ پڑھا، کیا ہے؟ ما ان الراؤون افضل منہم، ٹھیک ہے، لد الموت سادات وظہر کما ما نافیہ ان زیدہ را فعل ماضی، راؤن رائی کی جمع، راؤن فاعل را، افضل صفت ہے، ادھر ایک رجالن کی کیا ہے؟ صفت ہے معذوف اس کی، رجالن افضل منہم اصحاب امام حسین، لد الموت خبر، سادات مبتدا، ٹھیک ہے، توجہ کرو۔ ما ان الراؤون افضل منہم، دیکھنے والوں نے اصحاب امام حسین علیہ السلام سے افضل نہیں دیکھا، دیکھنے والوں نے امام حسین علیہ السلام سے افضل اصحاب نہیں دیکھے۔ ما ان الراؤون، دیکھنے والوں نے نہیں دیکھا، افضل منہم اصحاب امام حسین علیہ السلام سے افضل، لد الموت سعادات، جو کیا تھے؟ موت کے وقت، لد الموت موت کے وقت سردار، و ظہرو کما سفید پیشانی والے، کما اور خیر الکثیر تھے، موت کے وقت سردار، سفید پیشانی اور خیر الکثیر تھے۔ ما ان الراؤون افضل منہم، دیکھنے والوں نے اصحاب امام حسین علیہ السلام سے افضل نہیں دیکھا ہے، لد الموت سادات، جو موت کے وقت سردار، و ظہر یعنی سفید پیشانی والے، اور خیر الکثیر تھے۔ او اسمیت، جب یہ داخل ہو اسمیہ پر، کا قول فرزدہ ابن مسیک، فما ان طبنا جبن ولکن منایا و دولت آخرنا، توجہ کرو، یہاں ما نافیہ ہے، ان زیدہ ہے، طبنا مبتدا جبن خبر ہے، ٹھیک ہے، فما ان طبنا جبن، ہماری عادت کیا ہے؟ ڈر نہیں ہے، ما ان طبنا جبن، ہماری عادت بزدلی نہیں ہے، ولیکن منایا، لیکن شکست، منایا ہماری موت ہے، ولیکن منایا، لیکن شکست جو ہے منایا نا ہماری موت ہے، والدولت آخرنا، اور کامیابی جو ہے وہ دوسروں کے لیے، آخرنا دوسروں کے لیے، شکست ہماری موت ہے اور کامیابی دوسروں کے لیے ہے۔ فی ہذہ الحالت تکف عمل ما الحجازیہ، اس حالت میں ما حجازیہ کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ اس حالت میں کیا مراد ہے؟ اس حال میں یعنی ان زیدہ، اس حال میں کہ یہ ان زیدہ جو ہے وہ منع کرتا ہے کہ ما لیسا والا عمل کرے، اس حال میں کہ ان زیدہ منع کرتا ہے ما کو لیسا والا عمل کرنا۔ فی ہذہ الحالت تکف عمل ما الحجازیہ، اس حالت میں ما جو ہے حجازیہ عمل کرنے سے کیا ہے؟ رک جاتا ہے، کما فی البیت، جیسا کہ بیت میں ہے، و اما قولہ، اما یہ جو شاعر کا قول ہے
توجہ کرو، بنی غدانا ما ان انتم ذهبا ولا صریفا ولکن انتم الخذف. یہاں کہنے والے نے کہا کہ دیکھو عمل ہوا ہے، ما کے بعد ان زیادہ ہے، انتم اس میں ذهبا خبر ہے. فی روایت من نصب ذهبا وصریفا، اس روایت کے مطابق جس نے ذهبا اور صریفا کو نصب دی ہے. تو اب اس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ فخرج علی انہا نافیہ مؤکدہ لما، حمل کیا ہے کہ یہ ان نافیہ ہے، مؤکدہ ہے، لما ما کی تاکید کر رہا ہے، اور وہ جو ما کے بعد معنی ہے وہ ان زیادہ ہے. یہ ان زیادہ نہیں ہے، یہ ان نافیہ ہے. اگر یہ ان زیادہ ہوتا تو یہ ماں کو عمل کرنے سے روکتا. یہ ان نافیہ ہے، ماں کی تاکید کر رہا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اگر جان توجہ فرمائیے. بنی گدانا ما ان انتم ذهبا ولا صریفا، اے بنی گدانا تم سونا اور چاندی نہیں ہو، ولیکن انتم الخذف، لیکن تم ٹھکری ہو. صحیح ہوگی بات؟ یہ تو ہوگی اس کا معنی. وزید علی هذه المعانی الاربع معنیان آخران. توجہ فرمائیے میرے عزیزوں، یہ جو 4 معنی ان کے بیان ہوئے ہیں، ان 4 معنی کے ساتھ ساتھ 2 معنی اور بھی اضافہ کیے گئے ہیں. ان 4 معنی کے علاوہ 2 معنی اور بھی اضافہ کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ یہ ان جو ہے وہ قد کے معنی میں ہے. ان 4 کے علاوہ 2 معنی جو اضافہ کیے گئے ہیں، ان کس کے معنی میں ہے؟ قد کے معنی میں ہے. اور ایک اور اضافی ہوا ہے کہ ان جو ہے وہ اذ کے معنی میں ہے. وزید علی هذه المعانی الاربع معنیان آخران، زیادہ کیے گئے ان 4 معنی پر 2 معنی اور بھی. فزعم قطرب انہا قد تکون بمعنی قد، قطرب نے گمان کیا ہے کہ ان جو ہے یہ کبھی کبھی قد کے معنی میں ہوتا ہے. قطرب کون ہے؟ قطرب سیبویہ کا شاگرد ہے. قطرب سیبویہ کا شاگرد ہے، اور قطرب اصل میں ایک پرندے کا نام ہے جو بالکل صبح سویرے الس صبح اپنے کھانے کی تلاش کے لیے پرواز کرتا ہے. وہ قطرب ہے. باقی پرندوں سے سب سے پہلے اپنی غذا کے لیے جو نکلتا ہے وہ قطرب ہے. چونکہ یہ جو ان کا شاگرد تھا سیبویہ کا، سب سے پہلے نام اس کا محمد ہے. بہت پہلے نا سیبویہ کی کلاس میں پہنچتا تھا تو سیبویہ نے اس کو کہا انت قطرب، آپ قطرب ہیں، اس کو بتایا تو قطرب پھر اس کا نام پڑ گیا تھا. فزعم قطرب، قطرب نے گمان کیا ہے انہا قد تکون بمعنی قد، یہ ان جو ہے کبھی کبھی قد کے معنی میں ہوتا ہے، کما مرہ جیسے گزرا. فذکر ان نفعت الذکرا، یہ ان کس کے معنی میں ہے؟ قد کے معنی میں ہے. ذکر قد نفعت الذکرا. وزعم الکوفیون انہا تکون بمعنی اذ، کوفیوں نے گمان کیا ہے کہ ان جو ہے یہ اذ کے معنی میں بھی ہوتا ہے. وجعلوا منہ، اور انہوں نے قرار دیا منہ اسی اذ کے معنی میں سے. یہ جو ابھی میں آیا پڑھوں گا نا، جعلوا، کوفیوں نے قرار دیا منہ اسی اذ کے معنی سے، یعنی ان اذ کے معنی میں آیا ہے. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اس میں بھی ان بمعنی اذ ہے. ٹھیک ہے. لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اس میں بھی معنی ان اذ کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. کیوں بھائی ایسا کیوں ہوا؟ توجہ فرمائیے. وجہ یہ بنی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان اذ کے معنی میں ہے کیونکہ اذ کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ محقق الوقوع ہوتا ہے. اذ کے بعد جملہ جو آتا ہے وہ محقق الوقوع ہوتا ہے، اور جو ان ہوتا ہے اس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، وقوع اور عدم وقوع دونوں کا احتمال ہوتا ہے. ان کے بعد دونوں احتمال ہوتے ہیں، وقوع اور عدم وقوع
دونوں کا احتمال ہوتا ہے، جبکہ اذ کے بعد جو آتا ہے وہ محقق الوقوع ہوتا ہے۔ تو یہ واتقوا اللہ، تم تقوی الہی اختیار کرو۔ اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جو مومن ہیں، جو محقق الوقوع ہیں کہ وہ مومن ہیں، ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی، اور جب محقق الوقوع ہے، ٹھیک ہے، تو ان تو لگتا ہے کہ جس میں دو احتمال ہوں، ان کے بعد والے میں دو احتمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وقوع اور عدم وقوع کا، جبکہ کنتم مومنین محقق الوقوع ہے، لہذا ان بمعنی لے لیتے ہیں اذ۔ اسی طرح لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ مسجد الحرام میں داخل ہونا تھا، اللہ کے نبی نے جو کہا تھا، تو لہذا یہ ان بمعنی کیا ہے؟ اذ کی ہے، ان بمعنی اذ کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محقق الوقوع ہے، محقق الوقوع ہے، محقق الوقوع کے لیے اذ لگتا ہے، یہ دیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ وَزَعَمَ الْكُوفِيُّونَ أَنَّهَا تَكُونُ بِمَعْنَى اذ، کوفیوں نے گمان کیا ہے کہ ان جو ہے اذ کے معنی میں وَجَعَلُوا مِنْهُ، اور کوفیوں نے منہ اسی ان کو اذ کے معنی میں قرار دیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات، آگے چلتے ہیں۔ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم مسجد الحرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ آمنین، امنیت کے حالت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی ان بمعنی لیا گیا ہے کہ اذ کی ہے، اذ کے معنی میں ہے۔ اصل بات آپ کو میں نے بتائی ہے کہ اذ کے بعد جو چیز آتی ہے وہ محقق الوقوع اور حتمی ہوتی ہے، جبکہ ان کے بعد دونوں احتمال ہوتے ہیں، لہذا یہ تو حتمی ہے۔ واتقوا اللہ جن کو کہا جا رہا ہے وہ بھی حتماً مومن تھے، تو کہا لتدخلن مسجد الحرام بھی حتمی تھا، تو لہذا یہ ان کا کوئی بات درست نہیں ہے، لہذا کہیں کہ ہم اس کو صحیح کریں۔ ان بمعنی کس کے لیں؟ اذ کے لیں، ونحوہما، اور اس کی مانند من مل فعل فی محقق الوقوع، جس میں فعل کیا محقق الوقوع ہو، جہاں فعل محقق الوقوع ہو تو وہاں اذ آتا ہے، ان تو نہیں آتا یہاں، اس لیے ان کا معنی اذ لیا ہے۔ اس کا جمہور ناویوں نے جواب دیا ہے، توجہ فرمانا، جمہور ناوی اس کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں آغا صاحب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، محقق الوقوع ہے، لیکن محقق الوقوع کو بے منزلہ ممکن الوقوع کے بھی کر لیتے ہیں، ایسا بھی ہے، محقق الوقوع کو فرض کرتے ہیں، ممکن الوقوع کے ممکن ہو ممکن نہ ہو، محقق الوقوع کو بے منزلہ یہ ممکن کے بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے۔ یعنی ہم جو ہے نا پہلی آیت واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اس پہلی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان شرط کے لیے ہے، ان کس کے لیے آگا جان؟ شرط کے لیے ہے، اچھا، ان اس کے معنی میں نہیں ہے، ان شرط کے لیے، اور اس کو لایا گیا ہے تحریک، حرکت دینے کے لیے، اور مخاطب کی غیرت کو بھڑکانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تم تقوی الہی اختیار کرو اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم تقوی الہی اختیار نہیں کرو گے تو مومن بھی گویا کہ نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ مومن بننے کے لیے تقوی ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ تحریک کرنے کے لیے اور مخاطب کی غیرت کو بھڑکانے کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ ان کیا ہے؟ شرط کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کنتم مؤمنین محقق الوقوع ہے، لیکن ہم یہاں محقق الوقوع کو ممکن الوقوع فرض یہ بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ایک یہ ہے اس کا جواب کہ یہاں کس کے لیے آیا ہے، محقق الوقوع کو ممکن الوقوع فرض کیا ہے، اور ان اپنے معنی میں شرطیہ ہے، ان لایا گیا ہے بھڑکانے کے لیے مخاطب کو۔ دوسری جو آیت ہے لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ والی، وہاں 2-3 جواب دیے گئے ہیں، توجہ کرنا۔ وَأَجَابَ الْجَمْهُورُ عَنِ الْأُولَى، جمہور راویوں نے جواب دیا عن الأولى یعنی اس آیہ اولا سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ سے، بِأَنَّهَا شَرْطٌ، ان کس کے لیے، شرط کے لیے، جی آب للتحیج والالحاب، جی آب اس ان کو لایا گیا للتحیج یعنی تحریک کرنے کے لیے، والالحاب اور مخاطب کی غیرت کو بھڑکانے کے لیے، کما تقول لابن کا، جیسا کہ تم کہو اپنے بیٹے کو، ان کنت ابنی فلا تفعل کذا، اگر آپ میرے بیٹے فلا تفعل کذا تو اس طرح کا کام نہ کرو، اگر تم میرے بیٹے ہو تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی اس کو ابھارنے کے لیے ہے۔ وَأَنْ آیَةِ الْمَاشِيَّةِ بِوُجُوهٍ أَجَابَ الْجَمْهُورُ عَنِ الْأُولَى وَأَجَابَ الْجَمْهُورُ عَنْ آیَةِ الْمَشِيَّةِ بِوُجُوهٍ، آیہ مشیہ انشاءاللہ والی آیت سے وجوہ سے جواب دیا جمہور نے۔ ایک یہ جواب دیا ہے، توجہ کرو، ایک مشیت والی آیت انشاءاللہ جو لگایا، انشاءاللہ تو لگتا ہے ممکن کے لیے ہو یا نہ ہو، جب کہ یہ کام حتمی تھا، داخل ہونا تھا، تو اس کا کیا جواب دے رہے ہیں یہاں، توجہ کرنا۔ آیہ مشیت کا جواب دیا چند وجوہ سے، منہا ان میں سے یہ انا تعلیم للعباد، یہ جو ہے نا عباد بندوں کو تعلیم دی ہے، کیف یتکلمون اذا اخبروا عن المستقبل، کیسے گفتگو کریں جب وہ خبر دیں مستقبل کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ لوگوں کو نا تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب وہ مستقبل کے بارے میں کوئی بات کریں تو انشاءاللہ کہا کریں۔ انہا تعلیم للعباد، یہ بندوں کو تعلیم دینا ہے، کیف یتکلمون، کیسے گفتگو کریں، اذا اخبروا عن المستقبل، جب وہ گفتگو کریں خبر دیں مستقبل کے بارے میں۔ منہا ان میں سے، ان وجوہ میں سے ایک یہ ہے ان اصل ذالک شرط ثم سارا یذکر للتبرک، اصل ذالک یعنی یہ انشاءاللہ جو ان ہے اصل شرط ہے، اصل شرط تھی، ثم سارا یذکر للتبرک، پھر اس کو تبرک کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہ ان شرطی نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہے اصل اس کی شرط تھی، لیکن پھر کیا ہو گیا ہے، تبرک کے لیے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ وَمِنْهَا ان وجوہ میں سے ایک یہ بھی ہے ان ذالک من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاصحابہ حین اخبرهم بالمنام، کہ یہ جو ہے نا یہ رسول اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو کیا دی، حین اخبرهم بالمنام، رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو یہ کیا ہے خبر دی، فحکی ذالک لنا، پس یہ ہمارے لیے حکایت کی گئی ہے، بنا بر اس کے کیونکہ یہ وعدہ بنا بر نظر اہل سنت محقق الوقوع نہیں ہے، منوط اور مشروط ہے خاص خدا سے، پس ان شرطی ہو سکتا ہے۔ توجہ فرمائی، بنا بر نظر اہل سنت محقق الوقوع نہیں، منوط خاص خدا سے، ٹھیک ہے، پس ان شرطیہ ہے۔ وَمِنْهَا توجہ فرمائیے، وَمِنْهَا ان ذالک من کلام رسول اللہ لاصحابہ، ذالک یہ انشاءاللہ کہنا من کلام رسول اللہ ہے، اپنے اصحاب کو جب خبر دی، حین اخبروہم جب اصحاب کو خبر دی، بالمنام نیند سے، فحکی ذالک لنا، پس یہ ہمارے لیے حکایت کی گئی ہے، چونکہ یہ کلام رسول اللہ ہے اور محقق الوقوع نہیں ہے، بنا بر نظر اہل سنت خاص خدا پر منوط ہے، پس ان شرطیہ ہے۔ یہ ایک تیسرا جواب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بحث ہماری انا کے بارے میں شروع ہوگی، بعد میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔
موفق مید رہو میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔